سیدہ مریم، پاک مریم نساء العالمین اپنے زمانے کی، یا مریم انا اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا اپنے دور میں اور پاک کیا، اور اپنے دور کی عورتوں میں تمہیں سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اپنے وقت کی جو اپنے دور میں تھی، آپ عفیفہ، صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، پاک مریم سلام اللہ علیہا۔ عیسائیوں کی طرح ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا ہیں، نہ یہودیوں کی طرح آپ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، بلکہ اہل اسلام مسلمان سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کا ادب احترام بھی کرتے ہیں، اور آپ کو پاکیزہ عورت اور عفیفہ عورت کے طور پر مانتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جب آپ کی والدہ حنہ، سیدہ مریم کے والد عمران بن ماسان، کافی عرصہ ہوا اولاد نہیں ہوئی، تو آپ کی والدہ حنہ نے نظر مانی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نظر مانتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ جب وہ پیدا ہوگا تو میں بیت المقدس کی کفالت کے لیے، بیت المقدس کی کفالت کے لیے، ان کا نظریہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں اپنے حقوق چھوڑ دوں گی، وقف کر دوں گی، بیت اللہ کی تولیت کے لیے وقف کر دوں گی، اور یا اللہ اس کو قبول فرمانا، بے شک سننے والا اور جاننے والا۔ لیکن ہوا کیا؟ لیس ذکر ولا انثی، اللہ نے بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی۔ آپ کی والدہ نے مولا یہ کیا؟ تو رب کائنات نے فرمایا ہوگا تو بیٹا مانگ رہی تھی، میں نے ایسی بیٹی دی ہے کہ کوئی بیٹا اس جیسا نہیں ہے، بیٹی ایسی دی ہے۔ آگے چل کے ان کو سیدہ عیسی علیہ السلام کی والدہ بننا تھا، تو یہاں پر اب کیا ہوا؟ جناب سیدہ مریم کی والدہ نے یہ نہیں کیا کہ بیٹا نہیں ہوا تو میں بیت المقدس کا کام نہ لوں۔ اس دور میں عورتیں دین کا کام نہیں کرتی تھیں، بیت المقدس کی تولیت یا کفالت میں نہیں آتی تھی، لیکن پہلی عورت ہے سیدہ مریم، جناب زکریا علیہ السلام نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا، اور آپ بیت المقدس کے کونے میں عبادت کرتی رہی، اللہ کی یاد کرتی رہی، اور پھر ایک وقت آیا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے دیکھا جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سوال کر دیا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ اے اللہ کے نبی یہ اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام نے جب یہ محیر العقول واقعہ دیکھا کہ پھل موسم کا، یعنی اس موسم میں یہ پھل نہیں ملتا، یعنی جو موسم کا پھل تھا وہ غیر موسم میں پڑا ہوا تھا، غیر موسم میں پڑا ہوا تھا، تو یہ پریشان ہو گئے کہ بفر کسی ایک فروٹ ہے اس کا موسم نہیں ہے، وہ اس میں بیٹھ یہ کہاں سے آیا؟ تو سیدہ مریم نے بڑے آرام سے کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ عزیزان محترم، تو جب یہ معاملہ دیکھا محیر العقول، تو جناب زکریا علیہ السلام نے وہیں پہ کھڑے ہو کر جہاں پر سیدہ مریم عبادت کر رہی تھی کہا یا اللہ مجھے بھی بے موسمہ بیٹا عطا فرما دے، جوان نہیں ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی،
پتہ یہ چلا جہاں پر اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، جہاں پر اللہ والے عبادت کریں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اگر وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ نتیجہ اس بات کا، نتیجہ تو نکالنا ہوتا ہے نا، یہ نتیجہ اس بات کا۔ زکریا علیہ السلام پورا بیت المقدس تھا، کہیں کھڑے ہو جاتے، کہیں پہ کھڑے ہو جاتے، دعا پھر بھی قبول ہو جاتی، لیکن دیکھا یہاں پر اللہ کی نیک بندی ہے، عبادت کر رہی ہے، وہاں پہ کھڑے کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی، یہاں تک جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا، اور وہ اپنے دور کی نساء العالمین ہے، وہ اپنے دور کی نساء العالمین ہے، قربان جاؤں سیدہ زہرا کے، وہ اپنے سیدہ مریم اپنے دور کی نساء العالمین ہے، قربان جاؤں وہ نبی پاک ایک نبی کی ماں ہے، قربان جاؤں تاجدار کائنات کی نسبت سے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا۔ جناب اقبال نے کہا تھا یک نسبت از عیسیٰ عزیز، کہ ایک نسبت جناب عیسیٰ کی ایک نسبت نے جناب مریم کا مقام بلند کر دیا۔ سیدہ زہرا پاک کو ایک نسبت نہیں ہے، تین نسبتیں حاضر ہیں۔ سے نسبت زہرا عزیز کہا کہ تین نسبتیں ہیں، سیدہ زہرا کو بیٹی ہے رحمت العالمین کی نور چشمے، رحمت العالمین بانوے تاجدار حل عطا، شیر خدا مرتضی مشکل کشا کا بیٹی ہے تو محمد عربی کی ہے جو نبیوں کا امام ہے، اور اگر زوجہ محترمہ ہے تو شیر خدا کی ہے، مولا مرتضی کی ہے، مولا مشکل کشا کی ہے، اور اگر امی جان ہے تو حسن مجتبیٰ کی ہے، امام حسین شہید کربلا کی ہے۔